دریافت فرمایا ہے کہ گھر کے صحن میں قبریں آ گئی ہیں جن کو چاروں طرف سے دیوار لگا کر اوپر کانکریٹ ڈال دی گئی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ قبروں میں یعنی صحن میں قبریں آ جائیں، وہ زمین ہے کس کی؟ اگر وہ زمین وقف ہے، کسی نے قبرستان کے لیے دے دی تھی، تو وہاں ذاتی گھر بنانا ہی جائز نہیں ہے۔ وہ ساری زمین مردوں کی ہے اور وفات شدہ لوگوں کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس زمین پہ گھر بنا لے۔ صرف اتنا زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پلاٹ کے قبرستان کے کسی کونے پہ ایک ایسا گھر بنا دیا جائے جو نگرانی کرنے والے آدمی کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور بس، اور وہ آدمی خود اسی قبرستان کا حصہ بن جائے یا دنیا میں کسی قبرستان کا، تو گھر خالی ہو جائے گا، پھر کسی اور آدمی کو دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ تو گھر کے بیچ میں قبریں کیسے آ گئیں؟ پھر تحریر فرماتے ہیں کہ 25-30 سال پرانی اپنی ہی رشتہ داروں کی قبریں ہیں، تو اس موقع پہ گھر بنانے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے یہ تو اگر وقف کی زمین ہے نا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ وقف کا مال جو ہے نا، وقف کی زمین، یہ جو لوگ پیسے مسجد کو دے دیتے ہیں، جو پیسے لوگ مدرسے کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اور اس کو گڑبڑ کرنا آگ کھانا ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے، بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے اپنے جن بندوں کے لیے اس کو روا رکھا ہے، ان بندوں تک یہ پہنچنا چاہیے۔ ہمارے اکابر جو تھے رحمہ اللہ، یہ ان کا کیا ذکر کرنا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ بیٹی فلاں پلاٹ بیچ کر یہ سارے پیسے بیت المال میں داخل کر دینا۔ میں نے تم لوگوں کے بیت المال سے اتنی سال کی مدت میں اتنے روپے لیے ہیں، اور میرا نہیں جی چاہتا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں نے تمہارا پیسہ لیا۔ اس لیے ہمیشہ جو چیزیں، پیسے، مدرسہ، اللہ کا جو مال ہے نا، ڈائریکٹ اس میں کبھی بھی دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس کے ریزلٹس بہت برے لگتے ہیں۔ یہ آگ کھا رہا ہے نا، تو لگ جائے گا پتہ جب اس کے نتائج سامنے آئیں۔